تو آئیے ان سارے امتیازات کے بعد اللہ تعالیٰ نے جس طرح اس کو امتیازات زیادہ دیے ہیں، اس کی ذمہ داری بھی بڑی ہے۔ ذمہ داری کیا ہے؟ ان ذمہ داریوں کو سنیے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابیات کو سمجھائی تھی۔ سب سے پہلی ذمہ داری یہ ہے جو قرآن مجید نے پیش کی ہے، وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا۔ ذمہ داری پہلی یہ ہے، وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، عورتوں گھروں میں قرار پکڑو، وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى، جاہلیت جیسا تبرج، بے حجابی، بے پردگی اختیار نہ کرو، وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ، نماز کو قائم کرو، وَآتِينَ الزَّكَاةَ، زکوٰۃ کو ادا کرو، وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کو اپنی زندگی کا غالب رویہ بناؤ۔ انما یرید اللہ تعالیٰ تو یہی چاہتے ہیں، لیذہب عنکم الرجس اہل البیت، تاکہ تم سے ہر قسم کی پالیدی کو دور کر دے، اہل البیت اے گھر والوں، ویطہرکم تطہیرا، اللہ تعالیٰ تو تمہیں پاکیزہ بنانا چاہتے ہیں۔ وقرن فی بیوتکن، پہلی ذمہ داری گھروں میں قرار پکڑو۔ المرأة عورہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عورت تو پردے کا نام ہے۔ فإذا خرجت المرأة من بيتها استشرفها الشیطان، جب عورت گھر سے نکلتی ہے تو شیطان اسے راہ راست سے گمراہ کرنے کے لیے اس کے پیچھے چلتا ہے۔ وَأَقْرَبُ مَا تَكُونُ الْمَرْأَةُ مِنْ رَحْمَةِ رَبِّهَا إِذَا كَانَتْ فِي قَعْرِ بَيْتِهَا، سب سے قریب اللہ تعالیٰ کی رحمت کی عورت اس وقت ہوتی ہے جب وہ اپنے گھر میں ہوتی ہے۔ آج مسلمانوں کو یہ سمجھنا چاہیے، آج مسلمانوں کے اندر یہ نقوش مٹ گئے۔ شریعت کہتی ہے کہ عورت گھر سے نکلے تو شیطان اس کے ساتھ چلتا ہے۔ اچھا، تو جب وہ کوئی ایجوکیشن کے لیے ایک دوسرے کے کندھے پہ ہاتھ رکھ کے جب بیٹھے تو پھر شیطان چلا جاتا ہوگا، یا آنکھیں بند کر لیتا ہوگا کہ میں نے کیا دیکھنا ہے، ایسے ہی ہوتا ہوگا۔ یہ کیسی سوچ ہے کہ شریعت کہتی ہے المرأة عورہ، عورت ہے ہی پردے کا نام، اور یہ کہتے ہیں ہمارے دل کا پردہ ہوتا ہے۔ یہ بات سیدہ عائشہ کو تو سمجھ نہ آئی، یہ بات ام سلمہ کو تو سمجھ نہ آئی، یہ بات دیگر صحابیات کو تو سمجھ نہ آئی کہ پردہ دل کا ہوتا ہے۔ اور یہ فیصلہ بھی کرنا چاہیے، انسان یہ کہتا کون ہے کہ پردہ دل کا ہوتا ہے؟ جس کے جسم پہ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے مختلف قسم کے نشانات ہوں اور پھنسیاں بنی ہوں، تو کوئی ڈاکٹر یہ رپورٹ دے سکتا ہے کہ اس کے خون کی سرکولیشن ٹھیک ہے اور اس کے خون میں کوئی پرابلم نہیں؟ دے سکتا ہے؟ نشانات نظر تبھی آتے ہیں جب خون میں کوئی پرابلم آتی ہے۔ اس طرح کے جذبات کا اظہار وہی دل کر رہا ہوتا ہے جس کے دل میں چور ہوتا ہے، جس کے دل میں اللہ کا خوف نہیں ہوتا۔ وہ کیسی عورت؟ صحیح بخاری کی روایت ہے، عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں الا اریک امرأة من اہل الجنہ، میں تمہیں جنتی عورت کے بارے میں نہ بتاؤں؟ جنتی عورت، نہ اسے موت آئی، نہ وہ قبر میں گئی، نہ وہ حشر میں آئی،
نہ اس کا حساب و کتاب ہوا، نہ وہ پل صراط سے گزری، جنتی عورت۔ پھر عبداللہ ابن عباس نے بتایا یہ عورت جنتی ہے۔ کیسے جنتی ہے؟ یہ اللہ کے رسول کے پاس آئی تھی اور آ کے کہنے لگی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انی اسرع وانی اتکشف، اللہ کے پیارے پیغمبر میں بیمار ہوں، میں پچھاڑی جاتی ہوں، مجھے ایپیلیپس کی تکلیف ہے، جب مرغی کا دورہ پڑتا ہے میں بے ہوش ہو جاتی ہوں اور بے حجاب ہو جاتی ہوں۔ اللہ کے رسول دعا کر دیجیے۔ آپ نے اس کے سامنے دو آپشن رکھے، ان شئتی صبرتی ولک الجنہ، چاہتی ہو میں جنت کی ضمانت دیتا ہوں، صبر کر لو، اور اگر چاہتی ہو ان شئتی دعوت اللہ تعالی فیعافیکی، اگر چاہو تو میں دعا کر دیتا ہوں اللہ تمہیں عافیت سے نواز دیں گے۔ اس نے تھوڑا سا غور کیا، صحت اور جنت، صحت کب تک رہے گی، آخر موت آنی ہے، یہ سودا بہت اچھا ہے۔ فوراً اس نے ڈیسیژن لیا اور کہتی ہے بل اصبر، اللہ کے رسول آپ مجھے جنت کی ضمانت دیجئے، میں اپنی بیماری پہ صبر کروں گا۔ جنت کی ضمانت مل گئی، صبر کا وعدہ کر لیا، وہاں سے روانہ ہو گئی، کچھ دور جا کے واپس آ گئی، کہتی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگلے الفاظ سننے سے پہلے میں ایک گزارش آپ سے کروں گا، جس کو جنت کی خوشخبری مل جائے کو باقی بچا ہے، فیصلہ ہو گیا نا اللہ کی طرف سے۔ کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انی اتکشف فادع اللہ الا اتکشف، اللہ کے رسول میں بیماری پہ صبر کر لو گی، جنت کی خوشخبری مل گئی ہے، لیکن جنت کی خوشخبری مل جانے کے باوجود بھی جب میں بے ہوش ہوتی ہوں تو بے پردہ ہو جاتی ہوں، یہ مجھ سے برداشت نہیں ہوتا، دعا فرما دیجئے بس میں بے حجاب نہ ہوں، بے پردہ نہ ہوں، میں بیماری پہ صبر کر لوں گی۔ فدعا لها، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا فرما دی، اللہ نے بیماری بھی دور کر دی اور اللہ نے جنت کی بشارت بھی دلوا دی۔ وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، مسلمان عورت کی پہلی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ اپنے گھر کو روضۃ غنّا بنائے۔ یہ لہلہاتا ہوا باغیچہ گھر کیسے عورت بنا سکتی ہے؟ جب وہ گھر میں قرار پکڑے گی، اس کی تمام سوچیں گھر پہ مرکوز ہوں۔ کس پہ مرکوز ہوں؟ میری اولاد دنیا کی کس طرح رہبر و رہنما بن سکتی ہے۔ یہ مائیں تھیں جنہوں نے محنت کی۔ امام شافعی کہا کرتے تھے کہ صبح کی نماز سے پہلے میری ماں نے میری پگڑی بنا کے رکھی ہوتی تھی، اور ابھی اذان ہوتی تھی تو میرے سر پہ پگڑی میری ماں رکھ دیتی تھی، اور میں کہتا تھا اچھا میں چلتا ہوں، کہتی بیٹا اذان تو ہو لینے دو، لیکن یہ ساری تیاری ماں پہلے کر کے رکھتی تھی۔ اسی لیے تو لوگ کہتے ہیں، اور یہ بعد میں کہتے ہیں، اسلام نے پہلے کہا ہے، وہ ہٹلر نے بھی کہا تھا مجھے اچھی ماں دے دو میں تمہیں اچھی قوم دے دیتا ہوں۔ یہ مائیں ہیں جنہوں نے اللہ تعالیٰ نے جن کو ہمت توفیق دی، جن نے امام بخاری جیسے، امام مسلم جیسے اور ائمہ کرام جیسوں کی تربیت کی، اور آج دنیا میں ان کا نام ہے۔ یہ اس وقت تک تربیت جب تک نہیں کرتی، اس وقت تک اس کی ذمہ داری صحیح ادا نہیں ہوتی۔ وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى، گھروں میں قرار پکڑیں، اور گھروں میں قرار پکڑنے کا معنی کیا ہے؟ ان ذمہ داریوں کو سب سے پہلے پورا کریں جن ذمہ داریوں کا اللہ تعالیٰ نے پابند بنایا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک فرمان ہے اور وہ سمجھنے والا ہے۔ یہ فرمان ابن خزیمہ میں ہے، 1690 اس حدیث کا نمبر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ام حمید رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لائیں اور آ کر کہنے لگی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
انی احب الصلاۃ معک، اللہ کے پیارے پیغمبر میں آپ کے ساتھ نماز پڑھنا چاہتی ہوں، یعنی مسجد نبوی میں آ کر آپ کے ساتھ نمازیں پڑھنے کا مجھے بڑا شوق ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قد علمت انک تحبین الصلاۃ معی، میں جانتا ہوں کہ آپ کو اللہ کی عبادت کرنا اور پھر میرے ساتھ نماز پڑھنا اور مسجد میں آ کے نماز پڑھنا تجھے بہت پسند ہے۔ لیکن میں تمہیں ایک بات بتاؤں، ام حمید کہتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیوں نہیں آپ بتائیے؟ تو فرمانے لگے وَصَلَاتُكِ فِي بَيْتِكَ خَيْرٌ لَكِ مِنْ صَلَاتِكِ فِي حُجْرَتِكَ، تیری نماز جو تم اپنے بیڈ روم میں پڑھو گی وہ اس نماز سے بہتر ہے جو تم بالا کونے میں کھڑے ہو کے پڑھو گی۔ وَصَلَاتُكِ فِي حُجْرَتِكَ خَيْرٌ مِنْ صَلَاتِكِ فِي دَارِكَ، اور جو تم بالا کونے میں کھڑے ہو کے برآمدے میں تم نماز پڑھو گی وہ تمہاری اس نماز سے بہتر ہے جو تم اپنے گھر کے صحن میں نماز پڑھو گی۔ وَصَلَاتُكِ فِي دَارِكِ خَيْرٌ لَكِ مِنْ صَلَاتِكِ فِي مَسْجِدِ قَوْمِكَ، اور جو تم اپنے گھر کی چار دیواری میں کھڑے ہو کے نماز پڑھو گی وہ کسی بھی مسجد میں جانے سے بہتر نماز ہوگی۔ پھر آپ نے فرمایا وَصَلَاتُكِ فِي مَسْجِدِ قَوْمِكِ خَيْرٌ لَكِ مِنْ صَلَاتِكِ فِي مَسْجِدِ، اور جو تم کسی عام مسجد میں جہاں تھوڑے لوگ ہوں گے وہاں تم نماز پڑھو گی یہ تیری نماز بہتر ہوگی اس سے کہ تم مسجد نبوی میں آ کے نماز پڑھو۔ قال فَأَمَرَتْ فَبُنِيَ لَهَا مَسْجِدٌ فِي أَقْصَى شَيْءٍ مِّن بَيْتِهَا وَأَظْلَمِ، پھر ام حمید نے بلایا جس کو بلایا اور ایک چھوٹی سی مسجد کی جگہ خاص کی اپنے گھر کے اس حصے میں جہاں کسی کی نظر نہ جائے، جہاں کوئی پہنچ نہ پائے، جہاں وہ کھڑے ہو کے پھر نماز پڑھا کرتی تھی۔ اور دوسری روایت کے الفاظ ہیں صلاة المرأة فی مخدعها افضل من صلاتها فی بیتها، جس طرح آپ نے 5 درجے بیان کیے، ایک بیڈ روم ہے جہاں کوئی نہیں جاتا، پھر اس کے بعد بالا کونی ہے، پھر اس کے بعد صحن ہے، پھر عام مسجد ہے، پھر مسجد نبوی ہے۔ آپ نے اس روایت میں فرمایا تیرے بیڈ روم سے بھی بہتر نماز وہ نماز ہے جو تم اپنے مخدن میں پڑھو، اپنے خدر میں پڑھو۔ یہ مخدن اور خدر کس کو کہتے ہیں؟ المخدع صلاتها فی مخدعها، مخدع عربوں کے ہاں یہ ہوتا تھا ایک ایسا خاص کمرہ جو سب کمروں کے آخر میں بنایا جاتا کہ جہاں قیمتی اشیاء کی حفاظت کی جاتی، جہاں ان کا خزانہ پڑا ہوتا، جہاں کسی کی بھی نظر نہ جاتی، اس کو مخدع کہا جاتا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت کو کیا بیان کر دیا کہ تمہاری نماز بہترین وہ ہے جو تم اپنے گھر میں پڑھتی۔ حیرانگی کی بات ہے کہ مسجد نبوی میں 1000 نماز کا ثواب ہے، لیکن عورت اگر گھر میں پڑھتی ہے تو اس کو اس سے بھی افضل ثواب ملے گا، بلکہ مردوں کو بھی افضل ملتا ہے اگر وہ سنتیں گھر میں پڑھیں، اگر نوافل گھر میں پڑھیں۔ صلاۃ الرجل فی بیتہ افضل من صلاته فی مسجد ھذا الا المکتوبہ، جو شخص نماز پڑھتا ہے اپنے گھر میں نوافل اور سنتیں، اسے مسجد نبوی سے بھی زیادہ ثواب ملتا ہے، جیسا کہ سنن ابی داؤد کی روایت۔ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى، دوسری ذمہ داری اس کی یہ ہے کہ وہ تبرج نہ کرے، بے پردگی اختیار نہ کرے۔ یہ دقیانوسی باتیں تھی، جاہلیت میں بے پردگی تھی، اسلام نے روشن خیالی دی ہے اور کیا دیا ہے؟ پردہ دیا ہے۔ ام خلاد جس کا بیٹا شہید ہو چکا، جو گھوڑے پہ سوار ہو کے میدان میں آئی اور آ کے کہتی ہے کیف ابنی، بتائیے میرا بیٹا کیسا ہے؟ پوچھنے والے نے کہا جئتی تسألین عن ابنک وانت منتقبہ، جہاد کے میدان میں تو بہت سختیاں آسانیوں میں تبدیل ہو جاتی ہیں، اور آپ میدان میں بھی آئی ہو نقاب کر کے آئی ہو۔
تو اس عورت نے جواب کیا دیا تھا؟ ان ارزع ابنی فلن ارزع حیائی. سنو، اگر میرا بیٹا قتل ہوا ہے تو میری حیا تو قتل نہیں ہوئی. اگر میرا بیٹا شہید ہوا ہے تو میری حیا تو باقی ہے. یہ ذمہ داری ہے، یہ ذمہ داری ہے ایک مومنہ عورت کی. جس نے سیدہ عائشہ کے ساتھ قیامت کے دن کھڑے ہونا ہے، اسے رول ماڈل اور آئیڈیل سیدہ عائشہ کو بنانا چاہیے. کیسی سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا وارضاها. ولا تبرجن تبرج الجاہلیۃ الاولى. کیسی مومنہ عورتیں تھیں جب سورۃ النور نازل ہوئی. فانقلب رجالهن الى اهلهن يتلون عليهن ما انزل الله. جب سورۃ النور کی آیات نازل ہوئی، مرد اپنے گھروں کو واپس گئے اور جا کے انہوں نے وہ آیتیں سنائی. قامت احداهن الى مرطها المرحل. عورتوں نے صبح کا انتظار نہیں کیا، پردے کی آیتیں سنی، فوراً اپنے کمر پٹے لیے ان کو چیرا اور رات کو ہی نقاب کر کے چیک کیا کہ صبح نماز پڑھنے جانا ہے تو اس طرح پہن کے جانا ہے. صحابی کہتے ہیں جب صبح کی نماز ہوئی تو عورتیں آئیں، وعلیہن اکسیۃ سود. کالی چادریں لے کے صحابیات آئیں. کوئی بھی ان کو اس دن پہچان نہیں سکا کہ کون آئی ہے اور کون نہیں آئی. اور حسان ابن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ جو شاعر رسول صلی اللہ علیہ وسلم تھے، وہ اسی بات کو تو بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں یخمرن اطراف البنان من التقى ويخرجن جنح اللیل معتجرات. یہ عورتیں وہ ہیں یخمرن اطراف البنان من التقى. اللہ نے ان میں تقوی ایسا صحابیات میں رکھا ہے. ہاتھ تو دور کی بات، ہاتھ کی انگلیاں تو دور کی بات، انگلیوں کے پوروں کو بھی یہ چھپا کے نکلتی ہیں. وَيَخْرُجْنَ جُنَحَ اللَّيْلِ مُعْتَجِرَاتِ. اور رات کی تاریکی میں بھی نکلتی ہیں تو سر سے پاؤں تک اپنے آپ کو ڈھانپنے کے نکلتی ہیں، کوئی ان کو رات کی تاریکی میں بھی پہچان ہی نہیں سکتا. وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ. نماز کو قائم کرنا یہ ذمہ داری ہے. اور یاد رکھنا، جو والدین نماز نہیں پڑھتے وہ اپنی اولادیں کے بارے میں کوئی بھی زندگی میں خوشی کی جو خواب دیکھتے ہیں وہ شرمندہ تعبیر نہیں ہو سکتی. ہمیشہ اولاد والدین کے پیچھے چلتی ہے. والدین کے اندر جو نیکی ہوتی ہے وہ اولاد میں آتی ہے. عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ، سعید بن جبیر جب وہ سجدہ کرتے تو بہت لمبا سجدہ کرتے. پوچھنے والے نے پوچھا اتنا لمبا سجدہ آپ کیوں کرتے ہیں؟ چھوٹا بچہ آپ کے ساتھ ہے. کہتے ہیں میں لمبا اس لیے کرتا ہوں میرے بچے کو عادت پڑ جائے. یہ کس طرح کی عادت تھی؟ بعض قصے انسان کو سبق دیتے ہیں. بیٹا باپ سے کہتا ہے بابا مجھے آئس کریم کھانی ہے. اچھا بیٹا، آئس کریم لے کے دی. کہا بابا ذرا پکڑیے گا اس کو. اس کے ہاتھ میں دیا، فوراً سجدے میں چلا گیا. بیٹا یہ کیا؟ کہا ماما کو جب خوشی ملتی تھی تو وہ سجدہ کیا کرتی تھی. یہ عادات ہیں جو منعکس ہوتی ہیں. کس طرح کلاس میں استاد پوچھتا ہے بیٹا آپ کیا بنو گے؟ ایک بیٹا اٹھتا ہے سر میں ڈاکٹر بنوں گا. استاد کہتا ہے بہت اچھے بیٹا. بیٹا آپ کیا بنو گے؟ سر میں انجینئر بنوں گا. بیٹا بہت اچھے. بیٹا آپ کیا بنو گے؟ سر میں صحابی بنوں گا. معصوم چہرہ، چھوٹا سا بچہ. بیٹا آپ کو پتہ ہے صحابی کس کو کہتے ہیں؟ کہا جی سر، میری ماما نے کہا تھا دنیا میں سب سے نیک، سب سے نیچرل زندگی گزارنے والے، پوری کائنات میں سب سے زیادہ خیر خواہ، سب سے بڑے عالم اور سب سے بہترین انسان صحابہ ہوتے ہیں، اس لیے میں نے صحابی بننا ہے. یہ کس نے سکھایا؟ یہ ماں نے سکھایا ہے. سوال کرتا ہے استاد کون بتائے گا؟ نماز کون نہیں پڑھتا؟ فٹ سے ایک بیٹا اٹھا. سر جو مر جائے
جو مر جائے وہ نماز نہیں پڑھتا؟ اتفاق سے پوچھنے والا بھی نماز نہیں پڑھتا تھا. وہ سوچنے لگ گیا میں تو ابھی زندہ ہوں. یہ بچے نے کیا کہہ دیا؟ کہا بیٹا آپ کہاں سے سنا؟ کہا میری ماما نے کہا تھا کہ جو مر جائے اس وقت پھر نماز اس کے اوپر پڑھی جاتی ہے، زندگی میں انسان خود نماز پڑھتا ہے. پھر سوال کیا کون ہے جو نماز نہیں پڑھتا؟ سر جو کافر ہوتا ہے. کافر ہوتا ہے؟ بیٹا آپ کو کس نے یہ سمجھایا؟ کہا میری ماما نے بتایا تھا کہ اللہ کے رسول کہتے ہیں من ترک الصلاة متعمدا فقد کفر، جو جانتا بوجھتا نماز کو چھوڑ دیتا ہے، انکار کرتا ہے، وہ کافر ہو جاتا ہے. یہ وہ صلاحیت مائیں پیدا کرتی ہیں. اس لیے آج سے یہ ذہن بنانا چاہیے. کس طرح میرا اور آپ کا ذہن قائل ہوتا ہے یہ ٹی وی لاؤنج ہے، لکھیے وہاں یہ قرآن لاؤنج ہے، یہ سیرت لاؤنج ہے، یہ حدیث لاؤنج ہے، یہ تفسیر لاؤنج ہے. نام کا اثر ہوتا ہے، نام کے بہت سارے تفاعلات ہوتے ہیں. ایک شخص آ گیا تھا سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس، کہتا میرا بیٹا میری عزت نہیں کرتا. کہا بلاؤ اس کے بیٹے کو. ہاں بھی کیا مسئلہ ہے آپ کا؟ کہا اس نے میرے 3 حق ادا نہیں کیے تو میں اس کی عزت کیسے کروں؟ کہا آپ کے کون سے حق ہیں؟ کہا پہلا حق یہ تھا کہ میری ماں نیک تلاش کرتا، میرے باپ نے رقاصہ رقص کرنے والی کے ساتھ شادی کی، اس نے میرا حق نہیں دیا. میرا حق تھا کہ میرا نام اچھا رکھتا، وَسَمَّانِي جُعْلَ، اس نے میرا نام جعل رکھا ہے، اور جعل ایسے کیڑے مکوڑے کو کہتے ہیں جو غلاظت میں پلتا ہے، اس نے میرا حق ادا نہیں کیا. میرا تیسرا حق یہ تھا کہ یہ مجھے قرآن پڑھاتا. اس سے پوچھو آج تک مجھے اس نے قرآن کے بارے میں کہا ہے؟ 3 میرے حق تو اس نے دیے نہیں ہیں اور اپنے حقوق کی یہ بات کر رہے ہیں. خیر اس کو تو ادب سکھایا، ساتھ اس کے باپ کو بھی ادب سکھایا. ذمہ داری ہے یہ، اس وقت تک ذمہ داری ادا نہیں ہوتی جب تک انسان خود نماز نہیں پڑھتا. وَآتِينَا الزَّكَاةَ، اور زکوٰۃ کو ادا کرنا یہ عورتوں کی ذمہ داری ہے. وَأَطِعْنَا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنا. اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کیا ہے؟ بچہ جب دنیا میں آ جائے اس سے پہلے بھی اس کے لیے دعائیں ہوتی ہیں. 6 مہینے کا بچہ عبداللہ بن مبارک کے پاس باپ آیا، کہا میرے بچے کے لیے دعا کیجئے. کہتے ہیں لیٹ ہو گئے ہو. لیٹ ہو گئے ہو؟ کہا ابھی تو 6 مہینے کا. کہا جنہوں نے دعائیں کرنی اور کروانی ہوتی ہیں وہ بچے کے آنے سے 6 سال پہلے دعائیں کرتے ہیں کہ اللہ کل کو میری شادی ہو، مجھے بچہ وہ دینا جو دنیا کا امام بنے. یہ انداز ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 800 سال پہلے ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی تھی، ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ. یہ دعا اللہ تعالیٰ نے 800 سال بعد قبول کی تھی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے. وَأَطِعْنَا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت یہ ہے کہ بچے کی پرورش میں سب سے پہلا اصول اس دن کا انتظار کرنا چاہیے عورت کو. میرا بچہ بولے کب، اس کی زبان پہ پہلا حرف آئے تو لا الہ الا اللہ. ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہ جب اللہ تعالیٰ نے ان کو بیٹا دیا تو ابھی اس نے معمولی سی بات کرنا شروع کی تو انگلی کو پکڑتی، آسمان کی طرف کرتی اور کہتی یا بنی قل لا الہ الا اللہ، بیٹے کہو اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے. انگلی سے اشارہ کیوں کروایا؟ عقیدہ بھی درست رہے، اللہ ذات کے اعتبار سے عرش پر مستوی ہے. یا بنی قل لا الہ الا اللہ، کہو بیٹا اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے. اللہ کی اطاعت یہ ہے کہ اللہ کی معرفت دی جائے، اللہ کی پہچان کروائی جائے، اللہ تعالیٰ کی محبت اولاد کے دل میں ڈالی جائے، اللہ تعالیٰ کے فرامین کو سکھایا جائے اور اللہ تعالیٰ کے عذابوں سے ڈرایا جائے. یہ اللہ کی اطاعت ہے. اللہ کے رسول کی اطاعت کیا ہے؟ اللہ کے رسول نے حکم دے دیا ہے
کہ تم نے اپنی اولاد کو اس طرح تربیت دینی ہے، ان احکام کی روشنی میں تربیت دی جائے۔ اور اگر بیٹی ہے تو سب سے پہلی تربیت ماں کے اندر اگر حیا اور پردہ ہوگا تو یہ بیٹی کے اندر بھی آئے گا۔ والدین جس کے بارے میں کہنے والے نے کہا ہے اذا كان رب البيت بالدف ضاربا فشيمة اہل البيت كلهم الرقص، اگر والدین دف بجانے والے ہوں تو اولادیں تو پھر رقص کرنے والی ہی پیدا ہوتی ہیں۔ لیکن اگر باپ حلال کمائی کرنے والا ہے اور اپنی ذمہ داری کا احساس کرنے والا ہے تو پھر امام بخاری بھی پیدا ہوتے ہیں، پھر امام شافعی بھی پیدا ہوتے ہیں، پھر امام احمد بن حنبل بھی پیدا ہوتے ہیں۔ یہ اس وقت جب والدین کے تخیلات اور تصورات میں اللہ اور اس کے رسول کی محبت ہوتی ہے۔ تیسری ذمہ داری، عورت کی ذمہ داری یہ ہے جو مسلمان عورت ہے اسے معاشرے میں یہ ثابت کرنا ہے کہ یہ صحابیات کی زندگی ہے۔ سیدہ فاطمہ سے بڑھ کے دنیا میں کوئی بیٹی آئی نہیں ہے۔ سیدہ فاطمہ گھر کی صفائی بھی کرتی تھی، کھانا بھی پکاتی تھی، واستقت بالقربہ، مسکیزہ اٹھا کے لاتی، چشمے سے پانی بھر کے، حتی اسرت بنحرها، اس کے کندھوں پہ نشان بن گئے تھے، اور وجرت بالرحا، چکی خود چلایا کرتی تھی، حتی اسرت بیدها، اس کے ہاتھوں پہ نشان بن گئے تھے۔ یہ وہ عورت ہے سیدۃ نساء اہل الجنہ، جو جنتی عورتوں کی سرتاج ہے۔ اگر وہ کام کر سکتی ہے، اگر وہ خدمت کو اپنی سعادت سمجھتی ہے، اگر وہ خدمت کو اپنا امتیاز سمجھتی ہے، تو ایک مومن اور مسلمان عورت کا یہ امتیاز ہونا چاہیے کہ میں تو یہ کام نہیں کر سکتی، میرا خامد نماز پڑھے گا، میرا بیٹا نماز پڑھے گا، میرا بھائی، میرا باپ نیکی کا کام کرے گا، میں اس کے اجر میں اس طریقے سے بھی شریک ہو سکتی ہوں کہ میں کھانے کا اہتمام کروں، ان کی خدمت کروں۔ یہ مزاج جب تک معاشرے میں نہیں آتا، عورت ذمہ داری ادا نہیں کرتی، معاشرے کے اندر وہ شان و شوکت نہیں واپس آئے گا جو صحابہ کرام کے دور میں تھا۔ چوتھی ذمہ داری، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابیات کو یہ سبق دے دیا تھا کہ تم دین کی داعیہ ہو، یہ دعوت کی ذمہ داری، خیر خواہی کی ذمہ داری، ہمدردی کی ذمہ داری یہ عورت کی ذمہ داری ہے۔ اپنے گھر میں نیکی کی بات، اپنے اڑوس پڑوس میں نیکی کی بات، اپنے تعلق والیوں کے ساتھ نیکی کی بات۔ دیکھیے ام شریک ایک عورت ہے، ام شریک کبھی اس کو دعوت دے رہی ہے، کبھی اس کو دعوت دے رہی ہے۔ کافروں کو پتہ چل گیا، اس کے ہاتھوں کو بھی باندھ دیا گیا، اس کے پاؤں کو بھی باندھ دیا گیا، اس کو دھوپ میں کھڑا کیا گیا، سخت دھوپ، پانی کا مشکیزہ سامنے ہے کہ یہ بھوک سے تڑپ تڑپ کے مر جائے، اس کو پانی نہیں دینا۔ یہ کون سی ہمارے قبیلے سے غلط عورت نعوذ باللہ بن گئی ہے؟ یہی رویے آج ہیں۔ اور کیا ہوا؟ اس عورت نے ایک نظر آسمان کی طرف اٹھائی، کہا میرے مالک تیرے دین کے لیے ہے۔ اور حدیث یہ بتاتی ہے، آثار یہ بتاتے ہیں، ہاتھ بندھے ہوئے ہیں، پاؤں بندھے ہوئے ہیں اور ہلکان ہے پیاس سے، سخت دھوپ میں کھڑی ہے، اتنی آرزو کی، اتنی تمنا کی، اللہ عز و جلال نے سفید رسی سے باندھا ہوا ایک ڈول آسمان سے اتار دیا۔ کہتی ہیں میں نے آنکھ اٹھائی تو صرف دھواں نظر آتا تھا بھوک کی وجہ سے، مجھے کچھ پتہ نہیں ہے کہ ہاتھ کھلے کیسے، مجھے کچھ پتہ نہیں ہے، بس میرے ہاتھ میں ڈول ہے، میں نے پانی پیا، اپنے اوپر بہا لیا۔ دشمنوں نے دیکھا، کون سے دشمن؟ اپنے گھر والے۔ کون سے دشمن؟ اپنے قبیلے والے کافر۔ انہوں نے کہا کس نے پانی ضائع کر دیا؟ آ کے دیکھا تو مشکیزے تو اسی طرح سر بمہر تھے۔ یہ سر بمہر جو تھے وہ مشکیزے تو کھلے نہیں، اس بات کو دیکھ کے ہی مسلمان ہو گئے۔ ایک عورت بہت بڑا کام کر سکتی ہے اگر اس کو اللہ عز و جلال کی توفیق مل جائے۔ کس طرح وہ عورت ہی تھی، اکرمہ رضی اللہ تعالی عنہ، کون ہے؟ ابو جہل کے بیٹے، کفر کا سرغنہ ہے،
جب وہ کشتی پہ بیٹھا، بیوی اللہ کے رسول کے پاس آئی، اللہ کے رسول اگر آپ اجازت دے تو میں اکرمہ کو آپ کے پاس لے آتی ہوں۔ آج بھی یہ ہونا چاہیے، کسی عالم کے پاس لے جاؤ، کسی سمجھدار کے پاس بٹھا کے اس کو سمجھا دو، اس کے پاس چلے جاؤ کہ اس کو ہدایت کی بات بتائیں، مواقع بنانے چاہیے۔ وہی اکرمہ رضی اللہ تعالی عنہ صحابی بنے، کس کے بیٹے ہیں؟ ابو جہل کے بیٹے۔ کس کی کاوش تھی؟ کس کی کوشش تھی؟ بیوی کی کوشش تھی۔ اللہ عز جلال نے یہ کام عورتوں سے بھی لیا، اور اس سے بڑا کام کیا ہو سکتا ہے جو کام اللہ تعالیٰ نے آسیہ علیہ السلام سے لیا۔ کس طرح اس کے ہاتھوں پہ میخیں، کس طرح اس کے پاؤں پہ میخیں، اور قرآن کیا کہتا ہے؟ وہ یہ کہتی تھی اللہ میں نے صدارتی محل چھوڑ دیا ہے، 4000 غلام چھوڑے ہیں جو آنکھ کے، جو اشارے ابرو پہ ہر کام کرنے کے لیے تیار ہیں۔ میرے مالک میری صرف ایک ہی خواہش ہے، رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ ونجنی من فرعون وعملی ونجنی من القوم الظالمین۔ اللہ محل تو میں نے چھوڑ دیے، صرف ایک گھر اپنے پڑوس میں مجھے جنت میں دے دینا۔ سلسلہ صحیحہ کی روایت ہے، جب اس کی روح قبض کرنے لگے، فرشتے فکشف عن بیتها، اللہ عز جلال نے اس کے گھر سے پردہ ہٹایا اور جنت میں اس کا گھر اسے دکھا دیا۔ ادھر اس نے گھر کو دیکھا، مسکرائیں، اور ساتھ اس کی روح پرواز کر گئی۔ یہ قربانیاں دینی پڑتی ہیں، بات بات میں انسان کو سبق ملتا ہے۔ بچہ قاری صاحب کو قرآن سنا رہا ہے، ایک غلطی آئی، 2 غلطیاں آئیں، رونے لگ گیا۔ استاد نے کہا بیٹا کوئی بات نہیں، اب دوبارہ کوشش کرو، غلطی نہیں آئے گی۔ وہ وہاں سے اٹھا، واپس اپنی جگہ پہ گیا، رونے لگ گیا۔ ایک دوست نے کہا پھر کیا ہوا؟ استاد نے مارا ہے؟ کچھ کہا ہے؟ کہتا نہیں، روئی جا رہا ہے۔ استاد پھر اٹھا، بیٹا آپ کو کسی نے کچھ مارا؟ کہا نہیں۔ تو کیوں رو رہے ہو؟ کہا میری ماما نے کہا تھا بیٹا اچھی طرح سبق یاد کیا کرو، ایک وقت آنے والا ہے جب تمہیں تیرا رب کہے گا اقرأ وارتقی ورتل کما کنت ترتل فی الدنیا، میرے بندے قرآن پڑھتا جا اور جنت کی سیڑھیاں چڑھتا جا۔ میں اس لیے نہیں رویا کہ غلطی آئی ہے، میں اس لیے رو رہا ہوں اگر قیامت کے دن جنت کی سیڑھیاں چڑھتے چڑھتے مجھے بھول گیا تو میں پھر چڑھوں گا کیسے؟ کس نے سکھایا ہے؟ یہ ماں نے وہ میسج ڈالا اس کے ذہن میں، اور اس بات پہ فکر مند ہے۔ اللہ عز جلال سے دعا ہے رب تعالی ہر اس کام کو اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے جس سے وہ راضی ہو جائے۔ اللہ عز جلال ہم سب کے گناہوں کو معاف فرمائے، دین کی صحیح فہم عطا فرمائے، قرآن کے ساتھ جڑنے کی توفیق دے، قرآن کو پڑھنے، اس کو سمجھنے اور اس پہ عمل کرنے اور اس کے پیغام کو دنیا کے کونے کونے تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم سب کی اولادوں کو نیک بنائے، آنکھوں کی ٹھنڈک بنائے اور صدقہ جاریہ بنائے، والدین کی دست و بازو بنائے، اور جو بے اولاد ہیں اللہ تعالیٰ ان کی جھولیوں کو بارونق بنا دے۔ صاحب مال ہیں تو رب تعالیٰ ان کے مال میں برکت فرمائے، حاسدوں کے حسد اور شریروں کی شرارت سے بچائے اور حرام کی امیزش سے بچائے، بے روزگار کو بھی اللہ تغنگر بنائے اور مقروض کے غیبی خزانوں سے مدد فرمائے۔ مولا کریم جتنے بیٹھے ہیں سب کو ایمان والی، صحت والی، خوشی والی لمبی زندگی عطا فرما۔ کوئی روحانی یا جسمانی یا نفسیاتی بیمار ہیں تو رب تعالیٰ ان کی بیماریوں کو شفاؤں میں بدل دے۔ الہ العالمین جس طرح دین کے لیے یہاں جمع ہیں
ہمیں جنت الفردوس میں والدین اور اولادوں اور بہن بھائیوں کے ساتھ اپنے محبوب کے ساتھ جمع فرمانا اور اپنے دیدار کا مستحق بنانا۔ اور میں آخر میں دعا گو ہوں، جب حاجی حج پہ جاتے ہیں سب لوگ حاجیوں کے لیے ہی دعا کرتے ہیں، پائلٹ کے لیے کوئی بھی دعا نہیں کرتا، حالانکہ اگر پائلٹ سو گیا تو کسی نے بھی نہیں پہنچنا۔ تو میں دعا گو ہوں یہاں کے منتظمین کے لیے جنہوں نے انتظام و انصرام کیا، اللہ عز و جلال ان کو دنیا اور آخرت میں کروڑہ برکتوں سے نوازے، عزتوں سے نوازے اور شانوں سے نوازے، اور قیامت کے دن یہ عمل ان کے لیے توشہ آخرت بنائے، اور اس طرح کے دیگر اعمال کو بھی اللہ شرف قبولیت سے نوازے، اور اللہ عز و جلال ہم سب سے راضی ہو جائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔